بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گزشتہ کل بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات خصوصی طور پر حضرات اکابر کے اقوال کی روشنی میں کہی گئی تھی کہ کسی بھی صحابی رسول کی ادنا سے ادنا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی ہو، کسی کی کسی طرح بھی تنقیص کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے نقص بیان کرنا، ان کی کوتاہیوں کو بیان کرنا، ان کی کمزوریوں کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ان سب کو بیان کرنا تو اس وقت ممکن نہیں، بلکہ ایک دو عرض کیے دیتا ہوں، بات اس سے واضح ہو جائے گی۔ ایک روایت تو یہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہے یا گالیاں دے نعوذ باللہ، تو آپ اس کو کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے اوپر اور تمہارا جو یہ شر ہے، تم یہ جو شر والی باتیں کر رہے ہو، تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ان صحابہ کرام کا ایک مد یا نصف مد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے افضل ہے۔ یہ اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام کا تھوڑی دیر اللہ کے حبیب کے صحبت میں بیٹھنا، حضرات صحابہ کرام کا اللہ کے حبیب کے صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا تم انسانوں کے 40 سال عبادت سے افضل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ ان حضرات کو اللہ جل مجدہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ بھی آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام کے آپس میں کچھ بعض چیزوں میں اختلافات بھی ہوئے، اور پھر کچھ آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، جس کا آپ نے سنا ہوگا جنگ جمل اور جنگ صفین۔ یہ جنگیں بھی ہوئیں اور اس کے اندر شہادتیں بھی ہوئیں۔ اس قسم کی اختلافات حضرات صحابہ کرام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے اور علماء دیوبند کا ایک موقف ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ یہ جو آپس کے صحابہ کرام کے کچھ باتوں پر اختلافات تھے، پھر کوئی آپس کے جھگڑے بھی ہوئے، یہ سارا کچھ نیک نیتی پر مبنی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک تو نیک نیتی پر مبنی ہو اور دوسرے کی نیت کچھ اور ہو، ایسا نہیں، بلکہ دونوں کے آپس کے اختلافات نیک نیتی پر مبنی تھے۔
جب نیک نیتی پر مبنی تھے تو ہمارے اکابر دیوبند اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ فرماتے ہیں کہ ان کے آپس کے اختلافات کو انہوں نے نام دیا ہے مشاجرات صحابہ۔ کیا نام دیا ہے جی؟ مشاجرات صحابہ۔ مشاجرہ ہے شجر سے، اور شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو، اس لیے اس کے ساتھ نسبت کی ہے کہ جس طرح درختوں کے اوپر ٹہنیاں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہوا چلتی ہے تو وہ درختوں کی ٹہنیاں اور درختوں کے پتے وہ آپس میں یوں ٹکراتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور سبزہ ہو، درختوں پہ پتے ہوں، ٹہنیاں ہوں، تو وہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ پتے اور ٹہنیاں یوں یوں ہلتے ہیں، تو وہ جو ہلنے کا جو منظر ہوتا ہے بڑا خوبصورت اور آنکھوں کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمارے اکابر نے یہی طریقہ اختیار فرمایا اور یہی نام رکھا کہ اس کو مشاجرات صحابہ کہا جائے، کہ جس طرح وہ درخت کے پتے ہلنے سے وہ خوبصورت منظر لگتا ہے، صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات وہ ان کے ساتھ خاص تھے، وہ بھی خوبصورت ہی ان کے ساتھ لگتے ہیں۔ ہمارے والے لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم کیا کریں، ان پہ انگلیاں اٹھائیں، تو وہ ان کی خوبصورتی ہے آپس میں اتفاق، اتحاد، تقوی، للہیت، اخلاص، اس بنا پر ان کے آپس میں معاملات کچھ نہ کچھ چلتے تھے۔ جب چلتے تھے تو وہ ایسے ہی منظر پیش کرتے تھے جیسا کہ درختوں کے پتے آپس میں ہلتے ہیں اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے اختیار نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے اندر پڑھ کر اپنے آپ کو گندا کریں۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا ہے تو ہمیں اپنی زبانیں گندی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بڑی وزنی بات ہے کہ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا ہے، یعنی ہم اس کے اندر نہیں تھے، ان کی اختلافات میں یا ان کی جنگوں میں ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا ہے، تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے منہ کو گندا کریں، اپنی زبانوں کو گندا کریں، حضرات صحابہ کرام کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو بیان کر کے۔ میں سمجھتا ہوں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بڑا وزنی ہے، اگر کوئی اس کو اپنے پلے باندھ لے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک انجینئر نام کے صاحب ہیں، وہ ہیں، اسی طرح اور بے شمار لوگ ہیں، ان کو خدا جانے دیگر موضوعات ختم ہو گئے حضرات صحابہ کرام کو لے کر، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لے کر خرافات، بدتمیزیاں، بدتہذیبیاں، ناشائستگیاں کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں ان لوگوں کی نہیں آتی، کیا دنیا کے اندر باقی سارے موضوع ختم ہو گئے ہیں کہ اتنے بڑی شخصیات اور اتنے بڑے لوگوں کو لے کر تم ان کے اوپر بحثیں کرتے ہوں؟ ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں ہے کیا؟ ہماری حیثیت حضرات صحابہ کرام کے مقابلے میں ہے کیا کہ ہمیں دنیا کے سارے موضوعات ختم ہو گئے اور ہم اس موضوع کو لے کر امت کے اندر ایک انتشار، افتراق اور امت کے اندر ایک دراڑیں ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے آپ کو؟ تو اس طرح اور بھی بہت سارے طبقات والے ہیں جو بلا وجہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں۔ بھائی اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کے ساتھ اچھے لگتے تھے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان بھی کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کل میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا اور برائی کا، جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جب اللہ نے کر دیا ہے تو ہمیں اپنی زبانوں کو گندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے آپس میں جو معاملات یا اختلافات ہوئے، اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا۔ اجتہادی کا مطلب کیا ہے
کہ ایک شخص کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے، وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ یہ والا عمل اور یہ فیصلہ کیا ہے، درست ہے، لیکن نیت اس کی ٹھیک ہے، متقی ہے، تقوی والا ہے، کوئی اس کی نیت خراب نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، الٹ آ جاتا ہے۔ اپنی طرف سے تو بیچارہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اس کی خطا نہیں، تو نتیجہ اس کا غلط نکل آیا۔ اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا، اجتہادی غلطی۔ تو اب اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، وہ تو اس نے اچھی نیت سے تقوی کے ساتھ ایک ارادہ کیا کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے یا یہ عمل ہونا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آیا۔ جب نتیجہ نکل آیا تو کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں شریعت اجتہاد خطا۔ اب حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ ٹھیک کرتا ہے، لیکن جب وہ ٹھیک کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی ٹھیک آ جاتا ہے تو اس کو اللہ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ایک حاکم فیصلہ کرتا ہے اپنی طرف سے ٹھیک، لیکن اس کا نتیجہ الٹ نکل آتا ہے یا غلط ہو جاتا ہے، اجتہاد اس نے جو کوشش کی، اس نے جو سوچا تھا اس کے خلاف ہو گیا، تو یہ بھی ضائع نہیں گیا، بلکہ اس کو اللہ سنگل اجر عطا فرمائیں گے، اس کو ڈبل عطا فرمائیں گے، اور جس سے خطا ہو گئی اس کو اللہ سنگل۔ تو اس سے تو پھر کیا معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ غلط نہیں ہے، غلط ہے ہی نہیں۔ اگر یہ غلط ہوتا اجتہادی خطا تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے اجر بھی نہ ہوتا۔ تو اجر جب اللہ اس کو سنگل دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ اس کا ٹھیک تھا، عمل صحیح تھا ظاہری طور پر، لیکن نتیجہ اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو گیا، الٹ ہو گیا، تو اب اس کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کا جو آپس میں کچھ تھوڑا اختلاف تھا، اس کو ہم کریں گے کہ اجتہادی خطا، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپس میں جنگ ہوئی، اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہو گئی، ان کو دگنا اجر مل گیا، ان کو سنگل مل گیا۔ اب حضرت امیر معاویہ پر بعض بکواس کرنے والے شروع ہو جاتے ہیں، اہل تشیع کے ساتھ ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بھی اس کام میں پڑ جاتے ہیں، اور دیکھا دیکھیے منہ سے خرافات نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھے طریقے سے آ گئی؟ انشاءاللہ مزید پھر آئندہ مجلس میں عرض کروں گا مزید صحابہ کرام کے حوالے سے۔ دوسرا موضوع ہمارا فقہی مسائل کے حوالے سے۔ فقہی مسائل میں آج کے اس درس میں ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے نماز کے آغاز پر، اور نماز جب شروع ہو جائے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رفع یدین، ہاتھوں کو اٹھانا، کرتے ہیں نا، ہاتھوں کو اٹھایا، رکوع میں گئے، پھر اوپر اٹھے، پھر اس کو کہتے ہیں رفع یدین، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کو لوگوں نے ایک اتنا بڑا ایشو کھڑا کر دیا ہے، خاص طور پر ہمارے جو اہل حدیث مسلک والے ہیں یا دیگر اور انجینئر کی طرح افراد اور بے شمار۔ میں وہی بات پھر یہاں دہراؤں گا کہ ہم نے سارا کا سارا کچھ سمجھ لیا ہے دین کو اسی کے اندر، بس یہ چیزیں ہوں گی تو سارا امت کو اسی کے اندر ہم نے لگا کے رکھنا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے۔ امت بہت ساری چیزوں میں حرام کے اندر مبتلا ہے، جائز اور ناجائز کے اندر مبتلا ہے۔ امت
کا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، امت کی اصلاح کے لیے بہت سارے موضوعات اور بہت سارے کام باقی ہیں، اس طرف جانے کے لیے کوئی تیار ہے؟ آپ دیکھیے، آپ ہمارا زور سارا نماز میں ہوتا بھی ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، یہاں رکھنے ہیں، یہاں رکھنے، اس پہ زور لگاتے ہیں، فتوے، مناظرے، بحثیں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس کا جدھر آتا ہے لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ بس یاد رکھیے، دین کے اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، امت کو اس کی ضرورت ہے، امت بڑی پیاسی ہے، کاش اس امت کی کوئی صحیح معنی میں رہنمائی کرنے والا مل جائے اور اس کو سیدھا راستہ دکھائے اور اس کو گناہوں کے دلدل سے، ظلم کے دلدل سے، زیادتیوں کے دلدل سے، رشوت، سود، حرام کاریوں سے نکال کر اللہ کی طرف لے آئے، حلال کی طرف لے آئے۔ یہ امت کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری ساری توانائیاں اگر خرچ ہو رہی ہیں، کس پہ خرچ ہو رہی ہیں؟ رفع یدین پر، رفع یدین پر، رفع یدین پر۔ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اعتدال کو لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اس کو اتنا ہی بیان کیا جائے اور اتنا ہی رکھا جائے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، حق اور باطل کے فتوے، ناجائز اور جائز کے فتوے، حلال اور حرام کے فتوے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ بات امید ہے کہ آپ کو میری سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ بات بھی ہے، یہ ایک درد دل بھی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیے، رفع یدین کا جو مسئلہ ہے، نماز ہم شروع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، ہاتھ اٹھائے۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ سنت ہے۔ اس تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، یوں، ٹھیک ہے، کانوں کی لو تک اٹھانا، یہ بالاتفاق سنت ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کس وقت؟ تکبیر تحریمہ کے وقت، جیسے امام نے اللہ اکبر کہا یا آپ نے انفرادی نماز پڑھی، اللہ اکبر کہا، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور ہاتھوں کو اٹھا لینا۔ ان پہلی بار ہاتھوں کے اٹھانے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اختلاف آگے شروع ہو جاتا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، اس کو سمجھیے گا، یہ کوئی ابھی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی یہ مسئلہ تھا۔ بعض صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے بعد مجتہدین حضرات جو یہ بعد میں آئے، فقہا، ان حضرات کے اندر بھی صحابہ کرام کو دیکھ کر دونوں طرح لوگ پیدا ہوئے۔ کسی نے رفع یدین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا بار بار، کسی نے نہیں اٹھایا، دونوں طرف فقہا ہمیں مل گئے۔ جیسے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں انہوں نے رفع یدین کو نہیں لیا، اور امام شافعی مالکین حضرات نے کیا کیا ہے؟ رفع یدین کو لے لیا۔ دونوں طرح اس دور میں بھی تھا، بعد میں ائمہ حضرات آئے، ان کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ٹھیک ہے بھائی، چلتا رہا، ان کے دور میں بھی، اب بھی چلتا رہا۔ سوال یہ ہے اب، کیا یہ جو اختلاف فقہا کا یا صحابہ کرام کا آپس میں تھا، کچھ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، کیا یہ فرض تھا، فرض کی جنگ ہے، یا واجب کی جنگ ہے، ٹھیک ہے جی، یا سنت کی جنگ ہے، یا افضلیت کی جنگ ہے، یا مستحب کی جنگ ہے؟ یہ جنگ کس چیز کی ہے؟ سوال یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے آپس میں، یہ جھگڑا ہے کس میں؟ آیا یہ کرنا فرض ہے یا نہیں، یا واجب ہے، یا سنت ہے، یا مستحب ہے، کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے، یہ کوئی فرض واجب کا مسئلہ صرف اور صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ کوئی قتل و قتال، مناظرے، جنگ و جدال، مار دھاڑ، گالیاں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ فقہا کے درمیان، حضرات صحابہ کرام کے درمیان، مجتہدین کے درمیان
یہ مسئلہ افضلیت کا ہے اور غیر افضلیت کا ہے. جو حضرات رفع یدین کرتے تھے وہ اس کو افضل سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ افضل ہے، اور جو نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو دوسری روایتیں ہیں جس میں اللہ کے حبیب نے نہیں کیا ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں. بس اتنا اختلاف ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم ان روایتوں کو لیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ افضل ہے ہمارے نزدیک. جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان روایتوں کو لیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اس کو افضل سمجھتے ہیں، یہ اس کو. بس اس سے زیادہ آگے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، جنت جہنم کا، اس کے اوپر فیصلے نہیں ہونے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. خاص طور پر آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں جو زیادہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اس کے اندر اس چیز کو بڑا پھیلایا جاتا ہے، بڑا اٹھایا جاتا ہے کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو یاد رکھیے ایک تو افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ ہے، اور دوسرے نمبر پر روایتیں اگر ایک طرف ہیں تو روایتیں دوسری طرف بھی ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ رفع یدین کرنا سنت ہے تو یاد رکھیے رفع یدین نہ کرنا یہ بھی سنت ہے. سمجھ میں آئی دونوں باتیں؟ اگر ایک کام سنت ہے تو رفع یدین نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. ایسا نہ ہو کہ کرنے والا یہ کہے کہ میں سنت کر رہا ہوں اور دوسرا جو نہیں کر رہا وہ خلاف سنت کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ سنت تکبیرات کہہ کر رفع یدین کر کے اس کو سنت سمجھ رہا ہے تو جو نہیں کر رہا وہ نہ کر کے کیا کر رہا ہے؟ سنت پر عمل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایتیں ادھر بھی ہیں، روایتیں ادھر بھی ہیں، دونوں طرف روایات موجود ہیں. جب دونوں طرف روایات موجود ہیں تو پھر ہمیں جھگڑے کی، لڑائی کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے وہ ان روایات کو لیتا ہے یا کہتا ہے میں نے کرنی ہی کرنی ہے رفع یدین، میں نے بس اسی کو لینا ہے، تو کرتا رہے، ہمیں اس کو گریبان سے تھوڑی پکڑنے کی کیوں. یا اگر ایک کہتا ہے میں نے نہیں کرنی یار، تو ہمیں اس پر زبردستی ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی تم کرو 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 کرو. اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی فرض ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو زبردستی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ واجب ہے؟ نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر اس پر زبردستی کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے اس حوالے سے اس حد تک بات آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آئندہ مجلس میں انشاءاللہ مزید اس پر تھوڑی سی معتدل گفتگو کروں گا. میرا مزاج لڑائی جھگڑے اور تشدد مزاجن میرا مزاج نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ گفتگو مناسب رہتی ہے، اور امید ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے اس حوالے سے بات رکھی ہے تو یہ انتہائی اعتدال پر مبنی گفتگو ہے، اگر کوئی اس کو صحیح معنی میں سمجھ لیتا ہے. سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ کوئی مسئلہ کسی کا؟ آئندہ مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. اس لیے آداب معاشرت میں ایک ادب ہے، اور وہ ادب یہ ہے جب کسی کے حوالے سے غم کی خبر، پریشانی کی خبر یا موت کی خبر آپ تک پہنچے تو ادب یہ ہے کہ جب تک اس کی تحقیق نہ ہو اس کو آگے پہنچانا درست نہیں ہے. یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے غم کی خبر، پریشانی کی خبر، موت کی خبر یا اس قسم کی کوئی خبریں اگر آپ تک پہنچتی ہیں تو تحقیق کرنا لازم ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتا ہے کتنے جھوٹ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. حقیقت کیا ہوتی ہے یا حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح چلا دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو جب بھی کوئی بات سنو پریشانی کی، غم کی وغیرہ کی، تو جب تک تحقیق نہ ہو دوسروں تک اس کو نہ پہنچائے. خصوصاً
جس سے متعلق ہو یا جس کے اہل خانہ سے متعلق ہو، خصوصاً جس شخص کے سے متعلق ہو یا اس کے اہل خانہ سے متعلق ہو، تو جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک آگے پہنچانا یہ کیا ہے؟ خلاف ادب ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بات کی تحقیق ہو جائے، تسلی ہو جائے، پھر اس کو آپ آگے پہنچائیں، بتائیں تو ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کے آگے پہنچانا یہ کیا ہے؟ درست نہیں۔